بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 314 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 308 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث کے راوی امیہ بن محشی، آپ کا تعلق قبیلہ ازد سے ہے اور آپ کا شمار اہل بصرہ میں سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر طعام کے بارے میں آپ نے حدیث کو روایت کیا ہے، چنانچہ عن امیہ بن محشی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت امیہ بن محشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رجل یاکل، ایک آدمی کانا کھا رہا تھا، فلم یسمی، پس اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، یعنی تسمیہ نہیں پڑھی تھی، حتی لم یبق من طعامہ، حتی لم یبق من طعامہ، یہاں تک کہ باقی نہ رہا اس کے کھانے میں سے، الا لقمۃ، مگر ایک لقمہ، لم یبق سیاہ واحد مذکر عائب، پہلے جہد بلم، ناقص یائی، اسباب سمعہ یسمعو، جیسے بقیہ یبقى بقاء بمعنی باقی رہنا، ہمیشہ رہنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور ہمیشہ رہے گا تیرے رب کی ذات، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سورہ بقرہ میں ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور تم لوگ چھوڑ دو اس کو جو باقی بچا ہے سود میں سے۔ کان رجل یاکل، ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، فلم یسمی، بس اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، حتی لم یبق من طعامہ الا لقمۃ، یہاں تک کہ باقی نہ رہا اس کے کھانے میں سے مگر ایک لقمہ۔ لقمہ نوالے کو کہتے ہیں، اسے لقمہ بھی کہتے ہیں اردو میں، اور جمع اس کی لقمن آتی ہے۔ فلما رفعہا، بس جس وقت اس نے اپنا لقمہ اٹھایا، یعنی آخری لقمہ اٹھایا، الی فیہ، اپنے منہ کی طرف، قال، تو اس نے کہا بسم اللہ، میں نام لیتا ہوں اللہ کا، اولہ، کھانے کے شروع میں، وآخرہ، اور کھانے کی آخر میں، یعنی اس نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، ضحکا یضحک ضحکا وضحکا بمعنی ہنسنا، باب سمع یسمعو سے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زال الشیطان یأکل، شیطان برابر کھاتا رہا، معہ، اس کے ساتھ، فلما ذکر اسم اللہ، پھر جس وقت اس نے اللہ کے نام کو یاد کیا، جب اللہ کے نام کو یاد کیا گیا، استقاء، تو کہہ کر ڈالا اس شیطان نے، ما فی بطنہ، جو اس کے پیٹ میں تھا، استقاء یستقیء، استقاء بتکلف طے کرنا،
اس حدیث پاک میں بسم اللہ شریف کے پڑھنے کی برکت کا ذکر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صرف بسم اللہ بھی پڑھ لی تو بھی کافی ہے اور اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، یا بسم اللہ و برکت اللہ۔ بسم اللہ کانے سے پہلے پڑھنا ہر ایک کے لیے مسنون ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جنبی ہو یا حائضہ ہو یا نفاس والی۔ شیطان انسان کے ساتھ کانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اکثر علماء کرام اس کو حقیقت پر محمول فرماتے ہیں کہ حقیقت میں شیطان کانے لگتا ہے جب اول میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، جبکہ بعض علماء کرام اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے آخر میں استقاء ما فی بطنہ، شیطان نے سب کچھ قے کر دیا جو اس کے پیٹ میں تھا، اس کو بعض محدثین کرام حقیقت پر محمول کرتے ہیں کہ شیطان نے حقیقت میں سب کچھ قے کر دیا، جبکہ بعض علماء کرام اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو برکت ختم ہو رہی تھی وہ سب پھر واپس لوٹ آئی۔ یہ حدیث شریف مشکات میں سے کتاب الاطعمہ سے لی گئی ہے۔ عن امیہ بن محشی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت امیہ بن محشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رجل یاکل، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، فلم یسمی، بس اس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی تھی، حتی لم یبق من طعامہ، یہاں تک کہ باقی نہ بچا اس کے طعام میں سے، کھانے میں سے، الا لقمۃ، مگر ایک لقمہ نوالا، فلما رفعها، پس جب اس نے اسے اٹھائے آخری لقمہ کو، الا فیہ، اپنی منہ کی طرف، قالا، تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، ثم قالا، پھر فرمانے لگے ما زال الشیطان، شیطان برابر کھاتا رہا، یأکل معه، ما زال الشیطان یأکل، برابر شیطان کھاتا رہا، معه، اس کے ساتھ، فلما ذکر اسم اللہ، پس جب اللہ کا نام لیا گیا، استقاء، تو کے کر ڈالا شیطان نے، ما فی بطنہ، جو اس کے پیٹ میں سے تھا، پیٹ کے اندر جو کھانا تھا وہ کے کر ڈالا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔